اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم مولایا صلی وسلم قرآن حکیم انسانی زندگی کی مختلف جہتوں اور مختلف پہلوؤں پہ بحث کر کے انسان کو سمجھانے والی کتاب ہے۔ قرآن حکیم احکام مسلط نہیں فرماتا، فکر کی دعوت دیتا ہے، کیونکہ اللہ کریم نے انسان کو شعور بخشا ہے، عقل و خرد عطا فرمایا ہے، تو قرآن کریم دعوت فکر دیتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کرو اور اس عالم دنیا سے وہ چیزیں منتخب کرو جو تمہارے لیے مفید ہوں۔ محض چیزوں کی ظاہری خوبصورتی اور ظاہری حسن یا وقتی لذت پر نہ جاؤ، بعض اوقات بڑے اچھے لذیذ پھل، بڑے اچھے لذیذ کھانے صحت کے لیے مفید ہوتے ہیں، بعض اوقات بڑی تلخ اور کڑوی دمائیں کھانا پڑتی ہیں۔ جو مقصد محض ذائقہ یا ٹیسٹ لینا نہیں ہے، مقصد حیات کو قائم رکھنا ہے۔ تو کبھی کوئی میٹھا پھل صحت کے لیے ضروری ہوتا ہے اور کبھی کوئی تلخ دوا کھانا پڑتی ہے۔ تو قرآن کریم بھی دعوت فکر دیتا ہے کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد حصول آخرت ہے۔ یہ تو چند روزہ زندگی ہے، گزر جائے گی۔ آج اگر ہم کسی سے کہیں کہ میں آپ کا یہ کام 50 سال بعد کر دوں گا تو وہ حیران ہو جائے گا کہ یہ تو نہ کرنے والی بات ہے۔ آنے والے 50 سال نصف صدی بڑی لمبی لگتی ہے، لیکن جو 50 سال گزار چکے ہیں ان سے کہو پیچھے مڑ کر دیکھو تو وہ کہتے ہیں کل کی بات تھی۔ جو 80 سال عمریں گزار چکے ہیں ان سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں کل تو ہم بچے تھے یار، یہ تو ساری کل کی بات ہے۔
تو دنیاوی زندگی گزر جاتی ہے، لیکن حق یہ ہے کہ یہ زندگی کا خاتمہ نہیں ہے۔ انسان خاک کے ذرات میں پنہاں تھا، مختلف غذاؤں دواؤں میں اس کے مادے اس کے والدین تک پہنچے، صلب پدر میں رہا، شکم مادر میں رہا، عارضی حیات تھی نا اس کی۔ دنیا میں آ گیا، ایک اور عارضی زندگی ہے۔ جب دنیا سے جائے گا تو ابدی اور دائمی زندگی میں قدم رکھے۔ موت کو سمجھا ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ تو قرآن حکیم ان ذرات سے لے کر اس سارے پروسیس پہ بحث فرماتا ہے اور انسان کو دعوت فکر دیتا ہے کہ نتیجہ نکال کر دیکھو۔ پھر قرآن حکیم دنیا کے تمام کرداروں کو زیر بحث لاتا ہے، اور اللہ کا اتنا احسان ہے کہ اس کی کتاب ان کے اخروی نتائج پہ بحث کرتی ہے کہ کس عمل کا نتیجہ آخرت میں کیا ہوگا، ابدی زندگی میں کیا ہوگا، دائمی زندگی میں کیا ہوگا۔ انگریزی کا ایک محاورہ ہے، جس آدمی کے پیچھے بہت سے بندے قتل کرنے کے لیے لگے ہوئے ہوں تو اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں ڈیڈ مین واکنگ، کہ یہ مرا ہوا آدمی چل پھر رہا ہے، یعنی آج نہیں کل مارا جائے گا، پرسوں مارا جائے گا۔ تو کہتے ہیں ڈیڈ مین واکنگ، کہ یہ جو چل پھر رہا ہے یہ مرا ہوا آدمی ہے۔ اس نظر سے دیکھیں تو سارے انسان ہی ڈیڈ مین واکنگ، کوئی آج کوئی کل کوئی پرسوں، اپنے وقت پہ ہر کوئی جا رہا ہے۔ موت ایسی تلخ حقیقت ہے کہ اس سے تغافل نہیں برتا جا سکتا۔ موت کے پیچھے کیا ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ جو موت کی وادی میں اترتا ہے وہ تو واپس آتا نہیں کہ بتائے وہاں کیا ہے۔ تو اللہ کریم نے وہ سارے حقائق جو موت کے پردے میں ہیں وہ سارے بتا دیے۔ نبی علیہ السلام کو مبعوث فرما کر آپ کی زبان حق ترجمان سے ساری حقیقتیں ظاہر کر دی۔ بندے مومن کے لیے موت اور حیات بعد الموت اس سے زیادہ یقینی ہے جتنا وہ دنیا کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک دفعہ فرمایا کہ اگر آج قیامت قائم ہو جائے تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہو۔ ارشادات نبوی پہ اتنا یقین کامل ہے کہ مجھے پتہ ہے ایسا ہی ہونا ہے، لیکن جنہیں نور ایمان نصیب نہیں وہ مبہوت ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا۔ وہ تو موت پر ہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو دعوت فکر دی ہے کتاب اللہ نے والعصر کہہ کر،
کہ زمانہ جو بیت رہا ہے، شب و روز جو گزر رہے ہیں، ان پر غور کرو، یہ کیا شہادت دے رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں جا رہا ہے۔ عمریں صرف کرتا ہے، آج کل کے ماحول میں بھی دیکھ لیں، عمریں صرف کر کے بندوں نے ایک پلاٹ خریدا، پھر اس پہ گھر بنایا۔ ابھی اس میں سفیدیاں ہو رہی تھیں کہ بابا جی کا وقت رخصت آ گیا، پیچھے بچے رہ گئے، وہ کہتے ہیں ہم 5-6 ہیں، سارے تو اس گھر میں نہیں رہ سے، بیچو اور اپنا اپنا حصہ لے لو۔ ساری عمر کا جو جمع پونجی بابا جی نے لگائی تھی وہ سر عام نیلام ہو گیا۔ ایسا ہی نہیں ہوتا تو کیا کمایا؟ زندگی، صحت ہمہ وقت خطرات سے دوچار ہے، چلتے چلتے بیمار ہو جاتا ہے، چلتے چلتے گرتا ہے، مر جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ جو رفتار زمانہ ہے، یہ جو مرور زمانہ ہے، یہ جو وقت چل رہا ہے، یہ چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ ہر بندہ نقصان میں جا رہا ہے۔ اگر کوئی حکمران ہے تو بھی ہر لمحہ اسے موت کے قریب لے جا رہا ہے، کوئی طاقتور ہے تو اس کا سفر کمزوری کی طرف ہے، کوئی دانشور ہے تو اس کی عقل بھی مختل ہو جائے گی۔ انسان لمحہ بہ لمحہ کھو رہا ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ہاں کچھ لوگ اس سے مستثنا ہیں، وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ انہیں خسارہ نہیں ہوتا اس لیے کہ انہوں نے اس دولت پہ ہاتھ ڈالا ہے جو سکہ یہاں بھی چلتا ہے وہاں بھی چلتا ہے۔ تو جو کمائی وہ کر رہے ہیں وہ خسارے میں نہیں ہے کہ وہ یہاں سے جائیں گے تو وہاں اس سے اعلیٰ اور بہترین اور عمدہ مقامات اور عمدہ نعمتیں اور عمدہ انعامات نصیب ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ آمنوا، جنہوں نے نور ایمان پایا، جنہوں نے ایمان قبول کیا۔ یہ بات تو طے ہو گئی کہ صرف کارگاہ حیات میں صرف مومن ایک ایسی ہستی ہے جو کسی نقصان میں نہیں ہے، اس کی حیات بھی منافع بخش ہے، اس کی موت اس سے زیادہ حیات آفری ہے۔ دنیاوی زندگی کی نسبت مرنے کے بعد کی زندگی اس سے مضبوط ہو جاتی ہے۔ لیکن ایمان ہے کیا؟ ایمان کی شرح فرمائی اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جو سراپا حق کے داعی بن گئے۔ ایمان یہ ہے کہ جو ہم کہیں وہ حق ہو، جو ہم کریں وہ حق ہو۔ ایمان نرے دعوے کا نام نہیں ہے۔ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، یہ ایک دعویٰ ہے۔
دعویٰ اپنے گواہوں سے ثابت ہوتا ہے۔ نرا دعویٰ کر دینے سے وہ بات نہیں قابل قبول ہوتی اور نہ مانی جاتی ہے جب تک اس پر شہادتیں نہ ہوں، گواہ نہ ہوں، ثبوت نہ ہو۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کردار جو ہے وہ گواہ ہے، اعمال گواہ ہیں اس بات کے کہ یہ مومن ہے۔ تو اگر اعمال غلط ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، شہادت جھوٹی ہوگی تو ایمان ثابت نہیں ہوگا۔ قرآن حکیم نے بھی فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یعنی وہ حق کے داعی بن جائیں، ان کا کردار ایسا ہو جو دوسروں کے لیے بھی دعوت حق کا کام کرتا ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ واعظ کہتے ہوں یا کتابیں لکھتے ہوں، یا یہ تو اللہ کا احسان ہے، کسی کو اس نے کتاب اللہ کا ترجمہ کرنے کی توفیق دی، کسی کو تفسیر کی، کسی کو حدیث کی شرح کرنے کی، تو یہ تو اس کے انعامات ہیں۔ ہر بندہ مومن جو ہے وہ داعی حق ہے، بشرطے کہ اس کا کردار حضور کے ارشادات کے تابع ہے۔ یہ ایمان کی، عقیدے کی تعریف ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور وہ داعی صبر ہو، دعوت صبر دیتا ہو۔ صبر کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی نقصان ہو جائے یا کوئی عزیز مر جائے یا کوئی گھاٹا پڑ جائے تو شور و غوغا نہ کرے، واویلا نہ کرے، چپ کر کے بیٹھ جائے، برداشت کرے، تو اسے صبر کہتے ہیں۔ صبر کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ صبر کا جو لغت عربی میں بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے سوار تیزی سے گھوڑے پر جا رہا اور پھر ایک دم لگامیں کھینچ کر اسے روک لے، تو صبر کا معنی ہے احکام الہی پر اپنے آپ کو روک لینا اور نافرمانی نہ کرنا۔ تو اگر نقصان ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر حوصلہ کر جانا، یہ بھی اطاعت الہی ہے، اس لیے اسے صبر کہتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو چیزیں سمجھنے میں بھی دقت ہوتی ہے نا۔ ہمارے کرنل عبدالقیوم اللہ عنہ پر رحمت نازل فرمائے سنایا کرتے تھے کہ ہماری سفارت خانے کے ساتھ عرب میں وہ کچھ عرصہ رہے، تو سنایا کرتے تھے کہ سفارت خانے کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو ڈرائیور اچھل کر کہیں ریت پر جا پڑا، گاڑی ادھر چلی گئی۔ تو ہمیں اطلاع ملی تو ہم سفارت خانے سے بھاگتے دوڑتے گئے، تو وہ بے حس و حرکت ریت پہ پڑا ہوا تھا۔ اٹھا کر ایمبولینس میں ڈالا اور ہسپتال لائے، تو سر سے پاؤں تک ڈاکٹر نے سارا ٹیسٹ کیا تو اسے کچھ بھی نہیں ہوا تھا، بچ گیا تھا۔ وہ گاڑی کو ٹکر لگی، وہ کہیں کھڑکی کھل گئی، وہ اچھل کر ریت پر گر گیا، ٹھیک ٹھاک۔ تو ڈاکٹر نے کہا یہ تو ٹھیک ٹھاک ہے، تو اٹھ بیٹھ۔ تو فرماتے تھے میں نے کہا تو مردہ کیوں بنا ہوا تھا جب تجھے ہوا کچھ نہیں؟ تو عربوں کی یہ اچھی عادت ہے کہ کوئی نقصان ہوتا ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ تو جو بھی ایکسیڈنٹ دیکھتا وہ یہ آیت پڑھتا، تو اس نے کہا جو آتا تھا وہ انا للہ پڑھتا تھا، تو میں سمجھا میں مر گیا ہوں۔ جو بھی آتا تھا تو مجھے دیکھ کر انا للہ پڑھتا، تو میں نے سمجھا میں مر گیا ہوں۔ تو اب ڈاکٹر نے بتایا نہیں تو ہم زندہ ہوں۔ تو ہم مفہوم کو اس طرح سے سمجھتے ہیں۔ مفاہین قرآن کو
ان کے اصل مقام پر رکھ کر دیکھنا چاہیے۔ وتواصوا بالحق، حق کی تبلیغ کرتے ہیں، حق بتاتے ہیں، حق بیان کرتے ہیں، یہ معنی درست ہے، لیکن مفہوم اس کا حقیقی یہ ہے کہ ان کی زندگی دعوت الی الحق ہوتی، ان کا ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، لینا دینا، صلح جنگ، خوشی ناخوشی حق کی دعوت دیتی ہے۔ وہ ایسا کرتے ہیں جیسا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا ہے، اور ان کا کردار وتواصوا بالصبر دعوت صبر دیتا ہے کہ گناہ کتنا بھی رنگین ہو، کتنا بھی لذیذ ہو، اس سے اپنے آپ کو روک لو، اپنی باگ کھینچ لو، اپنے نفس کی باگ کھینچ لو۔ یہ ان کی زندگی کا نمونہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ خسارے میں نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اسی دنیا سے، جو بڑی خطرناک بھی ہے، جس کے قدم قدم پہ خطرات ہیں، جس پہ قدم قدم پہ جرم میں ملوث ہونے کا اندیشہ ہے، جس کا لمحہ لمحہ حیات انسانی پہ بھاری ہو جاتا ہے، یہیں سے وہ دولت کما کے لے جاتے ہیں جس کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ اسی دار دنیا میں وہ جیتے ہیں، وہ کاروبار کرتے ہیں، وہ مزدوری کرتے ہیں، وہ مشقت کرتے ہیں، وہ کماتے ہیں، وہ بچے پالتے ہیں، وہ گھر، سارے کام وہی کرتے ہیں جو باقی انسان کرتے ہیں۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول پر ایمان لا کر اطاعت الہی اور اتباع پیغمبر کی حدود کے اندر رہ کر کرتے۔ تو جو ان حدود کو توڑ کر ہوائے نفس کے لیے خواہشات نفس کا اسیر ہو کر کرتا ہے، تو وہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ اللہ کریم کا تو کچھ نہیں بگڑتا، وہ ان چیزوں سے بالا تر ہے کہ انسانی کردار کا کوئی اثر اس کی عظمت کو داغدار کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا ولی ہو جائے تو اس کی شان بڑھ نہیں جاتی، خدا نہ کرے سارے ہی کافر ہو جائیں تو اس کی شان کم نہیں ہوتی، وہ متاثر نہیں ہوتا دنیا سے۔ لوگ جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنے لیے، ان کے اپنے اوپر لوٹتا ہے۔ سمندروں سے جو بادل اٹھتے ہیں بالآخر وہ سمندروں میں ہی جا کر گرتے ہیں، بارشیں بنے، برفیں بنے، ندی نالے بنے، دریا بنے، وہ بالآخر سمندر ہی میں جا کر گرتے ہیں۔ انسان کا کردار بھی سمندر سے اٹھنے والی بھاپ ہے، کتنی صورتیں اختیار کر لے بالآخر انسان ہی کے دامن میں آ کر پہنچتا ہے۔ صحیح ہوگا تو اس خسارے کے بازار میں رہ کر بھی اس نے کمائی کر لی، اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے خالی ہوگا، اپنے لیے مصیبتیں پیدا کر۔ کتنا پانی ہوتا ہے سمندر میں، کہتے ہیں 3 حصے سمندر ہے اور 1 حصہ خشکی ہے۔ اتنا بڑا پانی ہے، پینے کے لیے 1 گھونٹ نہیں ہے۔ زمین کی نسبت 3 گنا بڑا پانی ہے،
میلوں گہرا، اس میں پینے کے لیے گھونٹ نہیں ہے، کیوں؟ وہ اپنے سائیکل میں جب واپس آ رہا ہوتا ہے تو رطب و یابس ہر طرح کے نمکیات ساتھ لے کر آتا ہے، جہاں کھڑا ہوتا ہے وہاں جتنے نمکیات ہیں اس میں حل ہو جاتے، وہ کڑوا ہو جاتا، وہی بادل بنتا ہے، برستا ہے، میٹھا ہوتا ہے، چشمے میٹھے ہوتے ہیں، ندیاں میٹھی ہوتی ہیں، دریا میٹھے ہوتے ہیں، پانی ایک ہی ہے۔ تو جس نے اتباع رسالت پناہی علی صاحب الصلاۃ والسلام اختیار کیا وہ چشمہ آب حیات بن گیا، اور جس نے سب رطب و یابس سمیٹا وہ پھر سمندر کا حصہ بنا، تلخ ہو گیا، کڑوا ہو گیا۔ تو اللہ کی کتاب دعوت فکر دیتی ہے، مشورہ دیتی ہے، جبراً کسی پر دین نہ مسلط کرتی ہے نہ مسلط کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ ہر انسان کو بنیادی طور پر دو حق دیتا ہے اللہ کریم۔ ایک حق ہے اس کا زندہ رہنے کا، زندگی وہ لے سکتا ہے جس نے دی ہے، جو دے نہیں سکتا وہ لے بھی نہیں سکتا۔ کوئی جہاد میں مارا جائے گا یا کوئی عدالت سے سزا پائے گا تو اللہ کے حکم کے مطابق۔ اگر اللہ نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا ہے تو اللہ مالک ہے، وہ قادر ہے، اس کی دی ہوئی زندگی ہے، وہ لے سکتا ہے۔ تو شریعت کے مطابق قاضی سزا دے سکتا ہے، مجاہد جہاد میں اس کی حدود و قیود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں قتل عام نہیں ہوتا۔ جہاد میں قتل کرنا مقصد نہیں ہوتا، لہذا اسلامی جتنے غزوات عہد نبوی میں ہوئے ان میں کم سے کم لوگ مارے گئے۔ تو زندہ رہنے کا حق ہر اس بندے کو ہے جسے اللہ نے حیات دی ہے۔ دوسرا حق ہر بندے کو عقیدہ رکھنے کا، اس کا ایمان کیا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، یہ اللہ کریم پوچھیں گے۔ اس کا حساب بارگاہ الہی میں ہوگا، میں اور آپ کسی پر عقیدہ مسلط نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی کافر ہے، مطلق کافر ہے، اللہ کو بھی نہیں مانتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، اللہ کی کتاب کو، اسے بھی زندہ رہنے کا حق بھی دیا اللہ نے، اس کی جان مال آبرو کو تحفظ بھی دیا، نہ اس کی جان لی جائے گی، نہ اس کا مال چھیڑا جائے گا، نہ اس کی آبرو چھیڑی جائے گی۔ ریاست اسلامی میں ہے تو اسے ساری سہولتیں دی جائیں گی، اس کے بچوں کی تعلیم کا، اس کی بیماری کے علاج کا، اس کے روزگار کا سارا اہتمام ریاست اسلامی کے ذمہ ہوگا۔ انسانی حقوق جتنے ہیں اس کے بھی وہ بحال ہیں۔ اگر جواب طلبی کرے گا اسے تو اللہ کریم کرے گا کہ میں نے تو تجھے زندگی بھی دی، سارے انسانی حقوق بھی دیے، تو نے کیا کیا؟ ہم نہیں اس کے منصف بن سکتے۔ ہاں، قرآن کریم دعوت فکر دیتا ہے ہر بندے کو۔ الناس مخاطب ہیں قرآن کے، اولاد آدم، مومن و کافر سب سے بات کرتا ہے، سب کو دعوت فکر دیتا ہے۔ اور ہمیں جن کو دعوی ایمان ہے، اللہ ہمیں توفیق دے تو ہمیں اس پہ بہت زیادہ غور کرنا چاہیے کہ میرے ایمان کے دعوے میں کتنی صداقت ہے، کتنی جان ہے، کتنی قوت ہے۔
اللہ کریم ہماری خطائیں معاف فرمائے، توفیق عمل عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد۔ اللہم ربنا لا تکلنا اللہم صلی وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔